جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ بھی ترجمے کا ہے، لیکن مذکر مخاطب کے جو سیغے ہیں، 6 سیغے غائب کے، 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے، ان کا ترجمہ الحمدللہ ہو گیا۔ جی اس کا مزید بھی ہم اجرا کریں گے۔ تو اب جو ہے درمیان والے جو 6 سیغے ہیں، درمیان والے 6 سیغے جو مخاطب کے کہلاتے ہیں، پہلے 3 مذکر مخاطب اور نیچے والے 3 مؤنث مخاطب۔ جی اب ان سیغوں کے اوپر بحث اب نہیں ہوگی کیونکہ وہ پہلے سبقوں کے اندر ہو چکی ہے۔ تو اب یہ ہے مذکر مخاطب، مذکر مخاطب یعنی جو کام کرنے والا ہے، ایک تو وہ مذکر ہے، مؤنث نہیں ہے، دوسرا مخاطب ہم نے کہا تھا 3 کیٹیگری ہیں جی، ایک غائب، دوسرا مخاطب اور تیسرا متکلم۔ غائب، مخاطب اور متکلم، غائب کے سیغے ہو گئے۔ اب شروع کس کے ہو رہے ہیں؟ مخاطب کے ہو رہے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں وہ تھرڈ پرسن تھا، یہ جو سیکنڈ ہے، یعنی جو ہمارے جو سامنے ہے، سامنے وہ مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے۔ تو آج کے سیغے کس کے ہیں؟ مذکر کے ہیں۔ اب ضرب تک کا ترجمہ بالکل آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اگر سابقہ سیغوں کا ترجمہ کرتے چلے آ رہے ہیں تو اس سیغے کا ترجمہ کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں، آپ خود کر سکیں۔ ضربتا مارا ہے، اب مارا کس نے ہے؟ اس نے مارا ہے، میں نے مارا، ایسا نہیں ہے، نہ اس نے مارا ہے نہ میں نے مارا، مارا کس نے ہے؟ آپ نے مارا ہے۔ ضربتا کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ آپ نے مارا، مارا تو ایک مرد نے ہے۔ مارنے والا کون ہے؟ مارنے والا ایک ہے، مارنے والا ایک ہے اور وہ سامنے ہے، تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا مارا تو ایک عورت، مارا تو ایک مرد نے، مارا تو ایک مرد نے۔ اب اس سے تثنیہ بنانا ہے۔ تثنیہ بنانے کے لیے ہم نے پہلے بھی بتایا تھا تا تما تم، یہ علامت پہچان ایسے ہی یاد کرنی ہے، تا تما تم۔ تو تا کے آخر میں لفظ تما لگا دیا تو واحد سے تثنیہ بن گیا، پہلے سے دوسرا سیغہ بن گیا۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ پہلے کام کرنے والے ایک ہے، اب کام کرنے والے کتنے ہو جائیں گے؟ 2 ہو جائیں گے۔ تو ترجمہ کیا بن جائے گا؟ مارا تم، جی مارا تم 2 آدمیوں نے، مردوں نے، آدمیوں نے، مارا تم 2 آدمیوں نے، مردوں نے۔ مرد اور عورت چاہیے تو مرد ترجمہ کر لے بہتر ہے۔ تو ضرب تما مارا تم 2 مردوں نے، مارنے والے 2 ہیں اور وہ دونوں ہمارے سامنے ہیں۔ تیسرا سیغہ ہے ضرب تم۔ اب یہاں پر مارنے والے کتنے ہیں؟ مارنے والا ایک نہیں ہے، مارنے والے 2 نہیں ہیں، بلکہ مارنے والے 2 سے زیادہ ہیں، مارنے والے 2 سے زیادہ ہیں۔ اب وہ 2 سے زیادہ چاہے 3 ہوں، چاہے وہ 4 ہوں، 5، 10، 1000 بھی کیوں نہ ہوں، تمام کے لیے لفظ کون سا استعمال ہوگا؟ ضرب تو۔ 2 سے جو زیادہ ہیں، چاہے وہ 3 ہیں، چاہے وہ 3000 ہیں یا 3 لاکھ ہیں، سب کے لیے لفظ کون سا استعمال ہوگا؟ ضرب تم۔ تو اب اس کا ترجمہ کیا بن جائے گا؟ مارا تم سب مردوں نے، مارا تم سب مردوں نے۔ تو اب دیکھو یہ کتنا آسان ہو گیا ہے جی۔ شروع والی جو محنت ہے کہ سیغوں کی پہچان ہو، پھر اس کا ترجمہ کرنا کی پہچان ہو، تو گویا آپ نے قرآن پاک کا ایک نہیں بلکہ ہزاروں الفاظ یاد کر لی، اور الفاظ بھی ان کا ترجمہ آپ نے یاد کیا ہے جو قرآن پاک کے اندر سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اب 3 چیزیں ہیں، ایک اسم ہوتا ہے، اس کا بعد میں ہم کریں گے، ایک فعل ہوتا ہے، تیسرا کیا ہوتا ہے؟ حرف ہوتا ہے۔ تو سب سے زیادہ استعمال یہ فعل ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ فعل استعمال ہوتا ہے، اور ترجمہ کرنا بھی اسی کا مشکل ہوتا ہے جو فعل ہوتا ہے۔ اب یہ سارے کیا فعل ہیں؟ یہ بھی فعل، یہ بھی فعل، یہ بھی فعل، اوپر ساری گردان پڑی، نیچے ساری گردان، یہ سب کیا ہیں؟ فعل ہیں۔ تو اس جیسی شکل کا جو لفظ آتا ہے اس کو فعل کہتے ہیں، اور فعل کا ترجمہ کرنا قدرے مشکل ہوتا ہے، فعل کا ترجمہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اگلے سبق کے اندر ہم قرآن پاک سے مثالیں نکالیں گے، اسی کی قرآن پاک سے مثالیں نکالیں گے، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ فعل کو پہچاننا اور اس کا ترجمہ یہ قدرے مشکل ہے۔ تو یہ 3 ہمارے سیغے، مارا تو ایک نے، مارا تم 2 مردوں نے، مارا تم سب مردوں نے۔ اگلے سبق کے اندر انہی 3 سیغوں کو قرآن پاک سے مثالیں نکالیں گے۔